فاطمہ نام کی کوئی صورت نہیں ہے. نبی کی بیٹی فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم نام کی کوئی صورت نہیں ہے. نبی کی بیویوں کے نام پر کوئی صورت نہیں ہے. قربان جاؤں اسلام کے ضرب پر عیسائیوں کی مادر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام نہیں، بلکہ ان کے نام پہ قرآن میں پوری صورت موجود ہے. تو ایک موقع پہ مریم نے بھی یہی کہا تھا جو زکریا کہہ رہے ہیں، میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ قالت انا یکون لی غلام، میرے بیٹا کہاں سے ہوگا، شادی نہیں ہوئی، کنواری ہوں. اس کا نقشہ بھی قرآن نے کھینچا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. میرے محبوب ذرا اپنی کتاب میں مریم کا بھی ذکر کیجئے. جب وہ مشرقی جانب غسل خانے میں گھر میں نہانے کے لیے گئی تو ہم نے وہاں فرشتہ بھیج دیا. جوان خوبصورت انسانی شکل میں غسل خانے میں مریم کو آ کے پوچھتا ہے. جب مریم نے دیکھا تنہائی کا مقام ہے، میں جوان ہوں اور یہ نوجوان ہے، تو کہنے لگی قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہیں اٹکنے لگ جاؤں تو لقمہ دے دینا حافظ صاحب. مجھے سب سے بڑا زندگی میں افسوس اس بات پر ہوا کہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہو سکا. اللہ تمہاری اولاد کو قرآن کا حافظ بنائے، اللہ میری اولاد کو بھی قرآن کا حافظ بنائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرشتہ بھیجا. مریم کہنے لگی کون ہے تو؟ اللہ کی پناہ وہ مریم تھی. تنہائی میں کوئی غیر مرد آ جائے اصول یہی ہے اس سے میٹھی باتیں مت کرو. عورت کے لیے، عورت گھر میں اکیلی ہے اور کوئی اجنبی ملنے آیا ہے شوہر سے، بھائی سے، باپ سے، نبی نے فرمایا اگر وہ عورت غصے میں آ کر اس سے ڈانٹ دے مہمان کو تو محمد اس لڑکی کو مبارکباد دیتا ہے. دنیا تو اس کو گستاخ کہے گی کہ اس کے پاس ادب نہیں ہے، اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن محمد عربی نے فرمایا عورت اگر گھر میں اکیلی ہو اور کوئی غیر مرد ملنے آ جائے اور وہ اونچے لہجے میں ذرا بگڑ کے بات کرے، ابھی نہیں بعد میں آنا، میرے گھر پہ کوئی نہیں ہے، شوہر سے ملنا ہو تو بعد میں آئیے گا، بیٹے سے ملنا ہو تو بعد میں آئیے گا، بھائی سے ملنا ہو تو بعد میں آئیے گا، اگر اس لہجے میں عورت غیر مرد کو جواب دے دے، نبی نے فرمایا اس عورت کو، اس لڑکی کو میں محمد مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ لڑکی بے ادب نہیں ہے، وہ لڑکی غیرت مند ہے. مریم تھی، کوئی بازاری تھوڑی تھی. مریم نے کہا اللہ کی پناہ ہے کون تو؟ یہاں آ گیا غسل خانے میں. قال انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. کہنے لگے میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھے مبارکباد دینے آیا ہوں کہ مریم تیرے بیٹا ہوگا. کہنے لگی باتیں کیسی کرتا ہے؟ ایک طرف تو کہتا ہے میں فرشتہ ہوں اور دوسری طرف کہتا ہے بیٹے کی مبارکباد دینے آیا ہوں. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. مجھے کہاں سے بیٹا ہوگا، میری شادی نہیں ہوئی، میں کوئی بازاری نہیں ہوں. ولم یمسسنی بشر، کسی بشر نے، انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے. ولم اکو بغیا، میں کوئی باغی عورت نہیں ہوں. آیا مبارکباد دینے. تو فرشتے نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَأَمْرًا مَقْضِيًّا. فرشتہ کہنے لگا او مریم تیری نگاہوں میں یہ کام مشکل نظر آتا ہے، لیکن یہ چٹکی کا کھیل ہے جب تیرا رب فیصلہ کر دے. آج تک دنیا یہ سوچتی آئی ہے کہ اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے، یا بیوی بیمار ہو اولاد نہیں ہو سکتی، یا شوہر بیمار ہو اولاد نہیں ہو سکتی. لیکن جب اللہ دینے پہ آئے،
اللہ دینے پہ آئے، بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر دے، بغیر ماں کو حوا کو پیدا کر دے، بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر دے۔ آپ کو جب یاد آیا تو بتاتا چلوں، احمد آباد کے اندر جرمنی کے ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ تیری اس بیوی سے کبھی اولاد کی تمنا مت رکھنا، تیرا کیس ہندوستان کے کروڑوں کیسوں میں سے ایک کیس ہے، اگر تم نے اس عورت سے اولاد کی تمنا کی تو اولاد تو تجھے کیا ملے، تو بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپریشن کرا، صفائی کرا۔ میں نے کہا مسلمان ہوں، صرف دوائیوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، صرف ڈاکٹروں پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ میں نے دوائیوں کو اس دن پھینک دی، خدا کی قسم یہ راز ہے، صرف آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس دن میں نے دوائیاں پھینک دی۔ ڈاکٹر تو کہہ رہا ہے کہ اس عورت سے اولاد نہیں ملے گی، میں نے اس کے بعد اپنے رب سے مانگنا شروع کیا، ساری دوائیاں پھینک دی۔ اور بتاؤں آپ کو، یہ قول السر کے لیے میرے لیے سرور ثابت ہوا کہ 3 اولادیں ہیں، جا کے دیکھ لو۔ تو مریم نے کہا یہ کیسے، میں کنواری، میری شادی نہیں ہوئی، مجھے کہاں سے بیٹا ملے گا؟ تو جبریل نے کہا کذالک، ایسے ہی ہوگا جب تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ تو اب یہاں سے پکڑا، یہاں سے فرشتے نے، اور پھونک ماری۔ میڈیکل سائنس سے پوچھو یہاں کی پھونک سے یہاں کیا تعلق؟ جیسے ہی پھونک ماری، صرف حمل نہیں ٹھہرا، 9 مہینے کا بچہ تیار۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ اب گھر سے نکل گئی، نہانا بھول گئی، جنگل کو چلی، کھجور کے درخت کا سہارا لگایا، سر پکڑا، یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، کاش کہ مریم آج سے پہلے مر چکی ہوتی، لوگ مریم کا بھولنا بھی بھول چکے ہوتے۔ یہ کیا خدا کی تو کاریگری ہے، مانتی ہوں، لیکن لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ عورتوں کو خاص کر عورتوں کو ایسا موقع مل جائے، کیا جواب دوں گی میں عورتوں کو؟ بغیر شادی کے بیٹا کس کو دکھاؤں گی؟ اللہ نے فرمایا لا تحزنی، غم نہ کر مریم، تیرا رب تیرے پاؤں کے ٹھوکروں سے چشمہ نکالے گا، اور تو جس کھجور کے سوکھے تنے کے اوپر سہارا لگا کے بیٹھی ہے، جب تجھے مریم بھوک لگے اس کی سوکھی ٹہنی کو ہلا دینا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اس نخلا کو، کھجور کو ہلا دیجئے گا، تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، مریم یہ سوکھا ہوا تنا تیرے لیے تازہ تازہ کھجوریں برسائے گا، تازہ تازہ کھجوریں۔ یہ کہاں سے آئیں گی؟ کہ خدا کے خزانے سے آئیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد ابو الدرداء کے گھر پہنچے۔ ابو الدرداء کھانے کو کچھ ملے گا، آج 3 دن ہو گئے ہیں تیرے نبی کے پیٹ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ملے گا تیرے گھر میں کچھ؟ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، اپنے باغ سے آج ہی ساری کھجوریں توڑی تھی، بہت بڑا ڈھیر ہو گیا تھا کھجوروں کا، لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ساری صدقہ کر بیٹھا، میرے گھر میں ایک بھی کھجور نہیں۔ نبی نے فرمایا باغ سے لا دے۔ کہنے لگا اللہ کے رسول رات کا وقت ہے، میرا باغ بہت دور ہے۔ فرمایا تیرا کوئی قریب میں درخت نہیں؟ عرض کیا درخت تو ہے اللہ کے رسول، لیکن وہ سوکھا ہوا ہے، کئی سال گزر گئے، اس نے جو ہے کھجور دینا بند کر دی ہے۔ نبی نے فرمایا میرے جانثار کام بن گیا اپنا، یہ میری نبوت والی چادر لے جا، اس درخت کے نیچے بچھا دینا، اور اس درخت کو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا اے کھجور کے سوکھے ہوئے تنے، میں دیکھتا ہوں کہ تو سوکھ چکا ہے، مر چکا ہے، لیکن آج محمد عربی نے تجھ سے تازہ تازہ کھجوریں مانگی۔ وہ صحابی کہتا ہے رات کا وقت میں جب چلنے لگا تو میرے دل میں آیا، عقل نے کہا کہ کہاں جا رہا ہے؟
کبھی سوکھے تنے سے بھی کھجوریں ملتی؟ کہاں جا رہا ہے؟ لیکن میرے ایمان نے میری عقل کو جواب دیا، یہ مت دیکھ کہاں جا رہا ہے، کس سے مانگنے جا رہا ہے، یہ دیکھ بھیجنے والا کون ہے، دینے والا کون ہے، یہ دیکھ۔ میں گیا اور درخت کے نیچے چادر بچھائی، اور میں نے درخت کو دور تھوڑا ہٹ کے میں نے درخت کو کہا مبارک ہو، آج اے درخت تیری تو قسمت جاگ گئی، سارے نبیوں کے سردار نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں وہ درخت جھومنے لگا، اس کی شاخیں آپس میں ایک دوسرے کا منہ چومنے لگی۔ تو صحابی نے عرض کیا صرف جھومنے اور چومنے سے بھی کام نہیں چلے گا، بعض میرے یار اجڑے یار اسی پہ گزارا کرتے ہیں، جھوم لو اور چوم لو، یہ ہو گئی محبت۔ صحابی نے کہا درخت صرف جھومنے سے اور چومنے سے کام نہیں چلے گا، نبی کا آگے پیغام بھی سن۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں نبی کا نام آتا ہے تو چوم جاتے ہیں، نبی کا کام آتا ہے تو گھوم جاتے ہیں۔ صحابی نے کہا درخت چومنے جھومنے سے کام نہیں چلے گا، نبی کا پیغام سن، آگے نبی نے تجھ سے تازہ کھجوریں مانگی ہیں۔ تو وہ صحابی کہتا ہے اس کھجور سے ایسی تازہ کھجوریں ٹپ ٹپ برسنے لگی جیسے ساون کے مہینے میں مہ کی بڑی بڑی چھینٹیں برستی۔